درود بھیجیے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ فرجهم. السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي له الفداء وأرواح العالمين أما بعد. آج کی نشست کا موضوع ہے الحاد، جو ائمہ طاہرین یا صدر اسلام میں مطرح تھا اور معصومین علیہ السلام نے کس طرح سے اس الحاد کا جواب دیا. سوال یہاں پر یہ ہے جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خدا شناسی یا خدا جوئی، جس کو فارسی میں کہتے ہیں معرفت خدا یا خدا کی تلاش، یہ ایک فطری چیز ہے اور اسلام کا بھی دعویٰ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان فطرت اسلام پر خلق ہوتا ہے. تو پھر آخر ملحد کیوں ہو جاتا ہے؟ ہر انسان جب فطرتاً خدا پرست ہے، موحد ہے، تو پھر الحاد کیوں؟ ایک سوال ہے. اگر الحاد ہے تو پھر اس کے کچھ اسباب ہیں، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ اور اگر ہم ان اسباب کی بررسی کریں اور ان کا مدلل، متقن، منطقی، عقلی جواب دیں تو کیا اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ہم سب سے پہلے اہل بیت کی بارگاہ میں جائیں، کہ جو ہمارے لیے ہر میدان میں رول ماڈل ہیں؟ کیا الحاد کا جواب دینا اہل بیت علیہ السلام کا فریضہ نہیں تھا؟ ہاں تھا، کیونکہ وہ ہدایت بشری کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. حقیقی ہادی وہی ہیں کہ جنہوں نے انسان کو منزل مقصود تک لے کر جانا ہے. لہٰذا اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. درود بھیجیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقیر نے یہ ایک مقالہ بھی لکھا ہے اس موضوع پہ، جو مجلۃ الدلیل میں چھپا ہے، عدد نمبر 13. وہ مجلہ دلیل جو اتباع حسینیہ سلام اللہ علیہ کا ہم کو میں بھی موجود ہے اور انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. دوسرا جو ڈاکٹریٹ کا تھیسس تھا میرا، اس کے اندر بھی میں نے فصل اول میں یہاں پر خدا شناسی اور معرفت خدا کی بات کی ہے. وہاں پر عدم معقولیت الحاد کے عنوان سے اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کو کیسے معاشرے کے لیے پیش کیا، وہاں پر بھی اشارہ کیا ہے. اور اسی موضوع کے اوپر کلیت الامام الکاظم للدراسات الاسلامیہ الجامعیہ بغداد کے اندر ایک ایم فل کا تھیسس لکھا گیا ہے، اور جس کے لیے استاد مشاور کے طور پر مجھے بھی انہوں نے لیا تھا، اور اس کے لیے بھی آپ مراجعہ کر سکتے ہیں. وہ بھی اس موضوع میں، البتہ یہ سارے آثار عربی زبان میں موجود ہیں، اردو میں موجود نہیں ہیں. طلاب علم جو ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. جی، تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ الحاد کیا ہے؟ الحاد جو ہے وہ لغت میں ٹیڑھے پن کو کہتے ہیں، اور لحد اسی سے، جو قبر جو ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اور یہ الحدا یلحدو سے ہے، اور
لغوی طور پر چند ایک اقوال یہاں پہ ہم نے نقل کیے ہیں، ان پر زیادہ وہ تمرکز نہیں کریں گے. بس حق سے روگردانی یا حق اور استقامت، طریقہ مستقیم، صراط مستقیم سے منہ موڑنے کو الحاد کہتے ہیں لغت میں. اور اہل لغت جو ہے جوہری سیاہ میں، ابن منظور نے لسان میں، لسان العرب میں اور دوسری کتابوں میں اسی ایک نقطے کی طرف، چونکہ وقت کم ہے میں اختصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا، اس ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. ابن سکیت نے بھی اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. اور اصطلاح میں کس کو ملحد کہا جاتا ہے؟ ہم اگر اصطلاحی تعریف ملحد کی بیان کرتے ہیں تو ہر وہ شخص جو خدا کا منکر ہے یا توحید خدا کا منکر ہے وہ ملحد کہتا ہے. یعنی جو یا تو اصلاً وجود خدا کا منکر ہے یا وجود خدا کو مانتا ہے لیکن خدا کے شریک کا قائل ہے. یہ ہر دو ملحد کے زمرے میں آئیں گے اور ان کو تاریخ اور احادیث کی کتابوں میں ملاحدہ اور زنادقہ کے نام سے یاد کیا گیا. پھر یہ جو انسان فطرتاً خدا پرست ہے پھر ملحد کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کے چند ایک اسباب جو صدر اسلام میں موجود تھے ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ پہلا سبب تکبر ہے اور دوسرا فساد اور ظلم حکام ہے، تیسرا جو ہے وہ بصیرت اور عقل کی کمی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تکبر جو ہے نا انسان کو راہ راست سے گمراہ کر دیتا ہے. اور روایت میں بیان کیا گیا ہے باقاعدہ طور پر کہ ادنى الالحاد هو التکبر، جو سب سے الحاد کا پائین ترین اور نچلا ترین درجہ ہے وہ تکبر ہے، کیونکہ انسان متکبر پھر حق سے غافل ہو جاتا ہے، حق کی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرتی. دوسرا جو ہے وہ فساد اور ظلم تھا حکام کا، چونکہ بنی امیہ اور بنی عباس کے جو حکمران تھے اور وہ اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتے تھے تو لوگ ان کو رول ماڈل سمجھتے تھے، اور جب ان میں برائیوں کو دیکھتے تھے تو لوگ پھر دین سے متنفر ہو جاتے تھے، اور جب دین سے متنفر ہوں گے پھر خدا سے متنفر ہوں گے اور یہ الحاد کا ظاہرہ اور الحاد کا جو وجود تھا اس زمانے میں یہ نظر آیا. تیسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کی عقل اور بصیرت، جو عام لوگ تھے وہ بہت سارے مفاہیم کو سمجھنے سے قاصر تھی، اور دوسری طرف سے جب نہضت ترجمہ شروع ہوئی اور بہت ساری ملل نے اسلام قبول کیا اور وہ ملل جو ہے وہ تمدن یافتہ، مثقف، فرہنگی طور پر ترقی یافتہ تھیں، اور عرب کا معاشرہ جو ہے اس حوالے سے اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا عام لوگوں کے اعتبار سے، تو وہاں پر کچھ شبہات انہوں نے جنم لیا، اور ان شبہات کی وجہ سے بھی وہ درست طور پر اس کو نہیں سمجھ سکے، تو بھی یہ الحاد کی شکل میں سامنے آیا. ائمہ تحرین کے زمانے میں جو الحاد موجود تھا وہ اس کی جو خصوصیات اگر ہم بیان کریں تو وہ حس محور تھا. یعنی ملحدین جو تھے وہ معارف اور جو علوم تھے یا موجود تھا اس کو حسی سمجھتے تھے، کہتے حس ہے اور حس کے علاوہ ماورائے حس ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. یعنی عقل کے منکر تھے اور حس کے حامی تھے. پس وہ وجود اور حس میں وحدت اور تساوق کے قائل تھے. وہ گویا کہتے تھے کہ موجود وہی ہے جو محسوس ہے اور جو محسوس نہیں ہے وہ موجود نہیں ہے، کہ جس کی طرف جناب ابن سینا نے نمط رابع میں بھی اس شبہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور جواب دیا ہے، کل موجود محسوس و کل ما لیس بمحسوس لیس بموجود. تو یہ عنصر جو ہے ان کے اوپر غالب تھا صدر اسلام میں، اور وہ ملاحدہ اور زنادقہ جو ہیں وجود کو حس میں منحصر کرتے تھے اور اس کو حسی سمجھتے تھے. اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک نمونہ جو ہے وہ یہاں سے پیش کروں روایت اہل بیت علیہم السلام سے، کہ
ایک ملحد جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ لو کان اللہ موجودا لادرکناہ بالحواس، کہتے ہیں اگر خدا موجود ہوتا تو ہم حواس خمسہ کے ذریعے سے ہر چیز کو درک کرتے ہیں، تو پھر خدا کو ہم درک کیوں نہیں کر سکتے؟ ولیکنہ لیس بمحسوس، بس خدا محسوس نہیں ہے، فہو لیس بموجود، تو پھر وہ موجود نہیں ہے۔ ایک نمونہ۔ دوسرا جو ہے وہ عقلانیت جو تھی ان کی، وہ آلودہ تھی خیال اور وہم کے ساتھ، یعنی عقل محض نہیں تھی، اس کے اوپر وہم اور خیال کا غلبہ موجود تھا، لہٰذا وہ بعد جسمانی اور انسان کے بھی بعد جسمانی اور مادی کے اوپر بہت زیادہ تمرکز کرتے تھے، اور انسان کے اندر جو خدا نے بعد روحانی اور معنوی رکھا ہے کہ جو حقیقی انسان کا وجود ہے اور روح ہے، اس سے غافل تھے۔ جس طرح سے رسول خدا سے بھی کافروں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے ہماری طرف بشر مبعوث ہوئے ہیں، اے کاش کہ کوئی فرشتہ مبعوث ہوتا، تو وہ رسول کے بعد روحانی سے غفلت کی وجہ سے تھی۔ اور تیسری جو چیز تھی وہ علم حدوث عالم کی نفی، یعنی عالم کو وہ حادث نہیں سمجھتے تھے۔ جب عالم کو حادث نہیں سمجھتے تھے تو پھر عالم کے لیے اس ما سوی اللہ، عالم جو ہے ما سوی اللہ، خدا کے علاوہ جو بھی وجود ہے عالم کہلاتا ہے، جب اس کو حادث نہیں سمجھتے تھے تو اس کے لیے خالق کے بھی قائل نہیں تھے اور اس الحاد کا شکار ہو گئے۔ اس کے لیے ایک نمونے کے طور پر چلیں آگے، اس کے لیے میں ایک روایت آ رہی ہے اس کو ذکر کروں گا، اور پیچھے بھی روایت گزر چکی۔ اس کے بعد جو ہے وہ الحاد اہل بیت علیہ السلام کے اسباب ذکر ہو چکے، تکبر ہو گیا، فساد ہو گیا اور بصیرت کی کمی۔ اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام نے اس الحاد کا جب جواب دیا تو اس کے لیے جو روش، طریقہ، منہج اور میتھڈ جو انہوں نے اپنایا، وہ اس کو ہم کلی طور پر دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک اخلاقی اور دوسرا جو ہے وہ محتوائی۔ ہاں، اخلاقی حوالے سے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان کی رفتار اور ان کس طرح سے جو ملحد آتا تھا ان سے سوال کرتا تھا، ان کے ساتھ معاملہ کیسا کرتے تھے وہ، اور ان کے ساتھ طریقہ کیا ہوتا تھا بات کرنے کا، اس کا سوال سننے کا، اس کا جواب دینے کا۔ تو اس کو ہم نے اسلوب اخلاقی میں کا نام دیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اسلوب عقلی ہے کہ جو دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے پھر، سوری اور محتوائی۔ اسلوب عقلی جو ہے، اخلاقی جو ہے، اس میں پہلا جو ہے وسعت اور قلبی ہے اور سعت صدر ہے، انفتاح ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے پاس جو بھی آتا تھا سوال کرنے کے لیے تو اہل بیت علیہ السلام سعت صدر کے ساتھ اس کا استقبال کرتے تھے اور اس کا جواب دیتے تھے، اس کے سوال کو سنتے تھے۔ بہت سی تعبیرات روایات کے اندر موجود ہیں، مثلا جب ایک ملحد آیا تو اس نے امام سے سوال کرنا چاہا تو امام نے اس سے کہا سل ما بدا لک، سل اما شئت، یعنی جو بھی چیز تیرے دل میں ہے اور پوچھنا چاہتا ہے کھل کر پوچھ سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ اور مانع موجود نہیں ہے۔ اور پھر اس نے کھل کر جو ہے وہ بیان کیا۔ یہ کیوں ذکر کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کے مقابلے میں ہمارے پاس ایک مدرسہ خلفاء موجود ہے، اور مدرسہ خلفاء جو ہے اس کا منہج بالکل اہل بیت کے منہج سے مختلف تھا۔ وہاں پر سوال لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مثلا ایک روایت جو سنن بیہقی میں بھی موجود ہے اور تاریخ کی کتابوں نے بھی اس کو نقل کیا، وہ ایک مثال کے طور پر نقل کرتا ہوں کہ ان رجلا من بنی تمیم یقال له سبیع بن عسل قدم المدینہ وقانت عنده کتب، ایک شخص ہے سبیع بن عسل، وہ مدینہ آتا ہے اور اس نے مشابہات سے قرآن کے بارے میں سوال کرنے تھے،
اور جب خلیفہ دوم کو پتہ چلتا ہے، اب روایت نہیں پڑھتا ہوں اختصار کے لیے، تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ ڈنڈے منگوائے جاتے ہیں اور اس کو مارا جاتا ہے، اور مارنے والا بھی خلیفہ ہوتا ہے، اور اس کو مارا جاتا ہے، اور مارنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اپنے سوالوں سے کیا ہو گیا ہوں، منصرف ہو گیا ہوں، اب میں نے سوال نہیں پوچھنے ہیں، لہٰذا وہ سوال نہیں پوچھتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر جواب نہیں ہے، یا جواب وہ سوال سے آپ کو خطرہ ہے کہ یہ سوال آپ کے معاشرے کو خراب کر دے گا، تو آپ اس کو سوال پوچھنے دیں۔ آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو کسی اور کے پاس چلے جائیں جس کے پاس جواب ہے، تاکہ وہ اس کا جواب دے سکے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ بالکل سعت صدر کے ساتھ اس کا سوال لیتے تھے اور اس سوال کا جواب دیتے تھے۔ اس کے لیے 1 2 3 نمونے جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ جاؤ چلے، میں موبائل سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک یہودی جو ہے وہ امام کی خدمت میں تشریف لاتا ہے، اور اس کا جو نام لکھا گیا ہے تاریخ میں وہ سبخت ہے۔ یہ رسول خدا کی خدمت میں تشریف لاتا ہے اور کہتا ہے، یا محمد جئت اسألک عن ربک، میں آپ سے آپ کے رب کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ فإن أجبتني عما أسألك عنه اتبعتك وإلا رجعت، اگر تو آپ نے مجھے جواب دیا تو میں آپ کی پیروی کروں گا، نہیں تو چلا جاؤں گا۔ تو فقال له سل عما شئت، رسول کریم اسلام نے اس سے کہا کہ آپ نے جو بھی پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فقال أين ربك، اس نے کہا آپ کا رب کہاں ہے؟ فقال هو في كل مكان وليس هو في شيء من المكان بمحدود، وہ مکان میں ہر جگہ ہے لیکن مکان نے اس کو محدود نہیں کیا، یعنی صفات مخلوق اس میں نہیں۔ قال فكيف هو، فقال وكيف أصف ربي بالكيف والكيف مخلوق له، میں اپنے رب کو کیفیت کے ساتھ کیسے وصف بیان کروں اس کا، جبکہ کیفیت اور کیف اس کی مخلوق ہے۔ واللہ لا یوصف بخلقہ، خدا کی صفات اور خلق کی صفات ایک نہیں۔ قال فمن یعلم انک نبی، بس کون جانتا ہے کہ آپ اس کے نبی ہیں؟ قال فما بقی حولہ حجر ولا مدر ولا غیر ذلك الا تکلم بلسان عربی مبین، بس کوئی بھی چیز نہیں تھی مگر یہ کہ اس نے واضح عربی زبان کے ساتھ، لسان عربی مبین کے ساتھ آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ ایک اور شاہد، بہت سارے اصحاب نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ یہود جو ہے وہ جالوت کے پاس جمع ہوئے اور امیر المومنین کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا، تو امیر المومنین فرمایا سال یا یہودی اما بدا لک، جو بھی آپ کے دل میں ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فقال اسألک عن ربک متی کان، فقال کان بلا کینونۃ کان بلا کیف کان لم یزل بلا کم و بلا کیف کان لیس له قبل ہوا قبل القلب قبل بلا قبل ولا غایت ولا منتہا، یہ امام نے اس سے یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد عدم انتقاد شخصیت سائل، دوسری جو خصوصیت اخلاقی تھی وہ یہ تھی کہ سوال کرنے والے کی شخصیت کو مجروح نہیں کرتے تھے۔ اس نے جیسے ہی سوال کیا اس سے کہتے تھے آپ اپنا سوال پوچھیں، یعنی اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم کافر ہو، تمہیں سوال پوچھنے کا حق نہیں ہے، تمہارا یہ اعتقاد ٹھیک نہیں ہے، اس سے کہتے تھے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ مثلا اس کے لیے جو مناظرات موجود ہیں وہ بہترین دلیل ہیں، یعنی کبھی اپنے سامنے والے جو کفار آتے تھے، دوسرے ادیان کے پیروکار آتے تھے، ان سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم لوگ جھوٹے ہو، مغالطے کا شکار ہو اور تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے اس نقطے پر کبھی ائمہ نے ترکیز نہیں کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے جاسلیق کا جو مناظرہ موجود ہے اس میں حول عبادت عیسیٰ، کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، خدا کی نہیں کرتے تھے، تو امام نے اس سے کہا یا نصرانی واللہ انا لنؤمن بعیسیٰ الذی آمنا
بمحمد وما ننقم على عیساکم شیئا الا ضعفہ وقلت صیامہ والصلاۃ. اور اس کو ایسے جواب دیتے تھے کہ وہ مجبور ہو جاتا. کہتے ہیں آپ کے عیسیٰ میں ہمیں اور کوئی چیز نظر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ نماز کم پڑھتے تھے، روزے کم رکھتے تھے، درست ہے، اور اس میں ضعیف تھے. تو جاسلیق نے کہا افسدت واللہ علمک وضعفت امرک ما کنت ظننت الا انک اعلم اہل الاسلام. کہتے ہیں میں تو آپ کو عالم اسلام سمجھتا تھا لیکن آپ کی معلومات کم ہیں. فقال الرضا علیہ السلام وکیف ذاک، کیسے کم ہیں؟ قال الجاسلیق من قولک ان عیسیٰ کان ضعیفا قلیل الصیام قلیل الصلاۃ. جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کہنے کہ نماز کم پڑھتے تھے اور روزہ کم پڑھتے تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ روزہ نہ رکھا ہو، اور کوئی ایسی رات نہیں تھی کہ جس میں وہ سو گئے ہوں. وہ ہمیشہ صائم النہار اور قائم اللیل تھے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا فلمن کان یصوم و یصلی. تو پھر وہ عیسیٰ کس کی عبادت کرتے تھے؟ اگر وہ صائم النہار اور قائم اللیل تھے تو وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، ہم اس خدا کی عبادت کرتے ہیں. تو اس کو اس طریقے سے بالکل اخلاقی طور پر جو ہے اپنے مطلب کی طرف ٹیک. اس کے بعد جو سوری طریقے ہیں، طریقے عقلی، اس میں پہلا طریقہ سوری ہے، شکلی. اس میں استفہام انکاری کے ذریعے سے جب کوئی ائمہ طاہرین سے آ کر الہاد کے بارے میں سوال کرتا تھا تو اس کا فوراً جواب نہیں دے دیتے تھے، بلکہ اس کے لیے آگے سے ایک سوال مطرح کرتے تھے. جب اس کے لیے ایک سوال مطرح کیا جاتا تھا تو یہ سوال جو ہے اس کے اندر موجود فطرت میں جو خدا شناسی موجود ہوتی تھی اس کو بیدار کرتا تھا، جگاتا تھا. اور جب جگاتا تھا تو وہ پھر خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. جیسا کہ یہاں پر ایک روایت کی طرف اشارہ کروں کہ ایک ملحد تھا ابو شاکر دیسانی کہ ہشام ابن حکم کے پاس آیا اور اس نے سوال پوچھنے تھے. پھر امام کی خدمت میں آیا، روایت طولانی ہے، اور ابو ابن ہشام سے کہا کہ ہشام ابن حکم سے کہا ہشام ابن حکم سے کہا کہ میرے لیے اجازت لے لے، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو اس نے اجازت لے لی. پھر امام کے پاس بیٹھا تو کہا یا جعفر ابن محمد دلنی علی معبودی، اے جعفر ابن محمد مجھے اپنے معبود پر کے لیے رہنمائی کرو. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ فخرج عنہ ولم یخبرہ باسمہ، یعنی وہ آیا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ دیسانی. اور جب امام کی خدمت میں آیا اور خدا کا منکر تھا تو امام نے اسے، جب اس نے کہا کہ مجھے خدا کے وجود پر دلیل دو، تو امام نے اس کو دلیل نہیں دی، بلکہ کیا کہا؟ امام نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. جب اس نے یہ سوال سنا تو وہاں سے چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا. فقال له اصحابہ، اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس سے کہا کیف لم تخبرہ باسمک، آپ نے اپنا نام امام کو کیوں نہیں بتایا؟ قال لو كنت قلت له عبد الله كان يقول من هذا الذي انت له عبد، اگر میں اس کو اپنا نام عبداللہ بتاتا تو وہ مجھ سے پوچھتے کہ یہ کون خدا ہے، کون اللہ ہے جس کے تم بندے ہو. فقالوا له عد الیہ فقل له يدلك على معبودك ولا يسألك عن اسمك. پھر انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے، امام کے جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے امام کے پاس جاؤ اور امام سے سوال پوچھو، وہ آپ سے آپ کے نام کے بارے میں نہیں پوچھیں گے بلکہ اور اچھے طریقے سے آپ کی رہنمائی کریں گے. تو پھر وہ دوبارہ امام کی خدمت میں آیا. فرجع الیہ فقال یا جعفر دلنی علی معبودی ولا تسألنی عن اسمی، میرا نام پوچھے بغیر مجھے خدا کی طرف رہنمائی کرے. فقال له ابو عبداللہ علیہ السلام اجلس واذا غلام له صغیر فی کفہ بیضۃ یلعب بها، کہ وہاں پر ایک بچہ موجود تھا جس کے ہاتھ میں انڈا تھا. امام نے اس سے انڈا لیا، کہا ناولنی یا غلام البیضۃ فناولہ ایاہ. فقال ابو عبداللہ علیہ السلام یا دیسانی هذا حصن مکنون له جلد غلیظ وتحت الجلد الغلیظ جلد رقیق وتحت الجلد الرقیق
ذهبۃ معیا وفضۃ ذائبہ۔ ایک لمبی روایت ہے، امام نے وہ انڈا لیا اور اس سے کہا کہ دیسانی یہ انڈا دیکھو، یہ انڈا جو ہے ایک قلعے کی طرح ہے، حصن ہے، اس کے باہر ایک سخت جو ہے وہ جلی ہے اور اس کے اندر ایک نرم ہے، پھر اس کے اندر دو مائع ہیں، ایک سفید ہے چاندی کی طرح اور ایک زرد ہے سونے کی طرح۔ اس روایت میں بھی ہے، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی مصلح داخل ہوا ہے، مفسد داخل ہوا ہے کہ جا کر وہاں پر ان کو خراب کرے، اور نہ ہی کوئی اندر سے مصلح باہر آیا جو ہمیں بتائے، یعنی اس کے اندر نہ کوئی گیا ہے اور نہ ہی اس کے اندر سے کوئی باہر آیا کہ ہمیں خبر دے، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اس کے اندر دو قسم کے مائع موجود ہیں، ایک سفیدی ہے اور ایک زردی، لیکن اسی کے اندر سے کیا بنتے ہیں؟ رنگ برنگے پرندے جو ہے وجود میں آتے ہیں، اسی کے اندر سے رنگ برنگے پرندے جو ہے خدا خلق کرتا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے۔ تو اس نے جب یہ سنا تو پھر وہ خدا پر ایمان لے آیا، یعنی اس کو بتایا کہ اس کا کوئی مدبر موجود ہے، اور وہ مدبر جو ہے ہمارا معبود اور خالق ہے۔ اس کے بعد اگلا جو اسلوب ہے وہ شکلی، وہ ہے احتمالات کو مطرح کرنا، مختلف احتمالات کو بیان کر کے اس میں بھی اس کی فطرت کو جگایا جاتا ہے کہ احتمالات جب بیان ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسلوب و دفع ضرر المحتمل، یا شرطیت پاسکال بھی اس کو علم میں کہا جاتا ہے، کہ پاسکال نے بھی یہ نظریہ دیا جو روایات میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام مختلف احتمالات موجود کرتے ہیں، اور ان احتمالات کو ذکر کرنے کے بعد جو ہے اس کی فطرت جاگ جاتی ہے۔ مثلا امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک ملحد آتا ہے اور سوال کرتا ہے، فذکر الامام جمیع سارے جو احتمالات ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتے ہیں ان کو ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد امام جو ہے اس کو جواب دیتے ہیں۔ یہاں پر روایت کی لفظیں ہیں، ایھا الرجل ارأیت ان کان القول قولکم ولیس هو کما تقولون السنا وإیاکم شرعا سواء ولا یضرنا ما صلینا وصمنا وزکینا واقررنا۔ یہ جو ہے کہتا ہے کہ بس یہی عالم مادہ ہے اور اس کے ماوراء اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو امام اس سے کہتے ہیں کہ کیا یہ احتمال موجود نہیں ہے کہ ایک اور عالم بھی ہو؟ اگر یہ احتمال موجود ہے کہ ایک اور عالم ہو تو پھر جو ہم نے نمازیں پڑھی، جو ہم نے روزے رکھے، جو ہم نے زحمات کی، جو عبادات کی، اس کا کوئی فائدہ ہے یا موجود نہیں ہے؟ اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ احتمال موجود ہے، پس اگر یہ احتمال صحیح ہوا اور ایک عالم موجود ہوا تو وہاں پر ہم نے نقصان کیا ہے یا آپ نے نقصان کیا ہے؟ یہاں پر امام نے دو طرح کے احتمالات کو ذکر کیا، یعنی گویا امام اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ دو طرح کے لوگوں کے گروہ ہیں، ایک گروہ جو ہے وہ لذات دنیا میں اور دنیا کی خوشیوں میں جو ہے گم ہو چکا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آخرت کی جو سعادت کی زندگی ہے اس کی تلاش میں ہے۔ تو اب اگر اس نے اس دنیا سے استفادہ نہیں کیا یا کم کیا ہے اور خدا کی عبادت بجا لائی ہے تو احتمال تو موجود ہے کہ دوسری دنیا ہے تو اس میں وہ زیادہ استفادہ کرے گا اور اس کا حصہ جو ہے اس سے زیادہ ہوگا۔ تیسرا جو اسلوب ہے سوری وہ ہے قواعد منطقی کا استعمال الہاد کی نفی کے لیے جو ائمہ تحریر نے کیا، اور یہ سوال ایک سوال مقدر کا جواب بھی ہے، اور وہ سوال مقدر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ منطق، یا کہا جاتا ہے کہ منطق اور فلسفہ اور علوم عقلی جتنے بھی ہیں یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باہر سے ہے، ایک یلغار ہے اور اسلام کو خراب کرنے کے لیے ہے، اور منطق جو ہے وہ ارسطو کی ایجاد ہے، اور یہ اس طرح کی ساری باتیں جو کی جاتی ہیں، گویا یہ ان کا بھی جواب موجود ہے کہ نہ، منطق جو ہے ارسطو نے کوئی ایجاد نہیں کی، منطق
ایک قواعد فطری ہیں جو انسان کی فطرت میں موجود ہیں، ارسطو نے بھی ان کو کشف کیا ہے اور معاشرے کے لیے ایک علم کی شکل میں پیش کیا ہے تاکہ اس سے، یا فن کی شکل میں پیش کیا تاکہ اس سے استفادہ کیا جائے دوسرے علوم کے لیے، اور علم عالی ہے۔ تو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے بھی ان قواعد سے اپنے استدلالات میں استفادہ کیا ہے، کہ جس کے لیے ہم نمونے کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر ذکر کریں گے۔ مثلا امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام نے قضیہ منفصلہ جو ہے وہ ایک قضیے کی دو طرف ہوتی ہیں جو آپس میں قابل جمع نہیں ہوتی، اس سے استفادہ کیا ہے امام رضا علیہ السلام نے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام سے جب حدوث سے ارادہ الہی کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا الا تعلم ان ما لم يزل لا يكون معقولا وحديثا وقديما في حالة واحدة۔ تو یہاں امام کا قصد کیا تھا کہ حدوث اور قدم دو ایسے معنی ہیں علم کلام کی نگاہ میں جو آج ہم پڑھتے ہیں، حدوث اور قدم، یہ دو ایسے معنی ہیں کہ جو جمع نہیں ہو سکتے، یہ ایک قضیہ منفصلہ کی طرح ہے۔ اور یہ قضیہ منفصلہ کیا کہتی ہے؟ الوجود اما حادث و اما قدیم، فلسفے کی نگاہ سے نہیں، علم کلام کی نگاہ سے۔ الوجود اما حادث و اما قدیم، وجود جو ہے یا حادث ہے یا قدیم ہے، تو خدا کا وجود یا حادث ہے یا قدیم ہے، یہ دو نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح سے خدا کی صفات بھی، چونکہ صفات خدا عین ذات ہیں، وہ یا حادث ہیں یا قدیم ہیں، درست ہے؟ تو یہ دو میں سے ایک نہیں ہو سکتی، قابل جمع نہیں ہے۔ اس کی طرف امام نے اشارہ کیا۔ ایک اور، جب سلمان مرزوقی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا ان الارادۃ لیست ہوا ولا غیرہ، ارادہ نہ عین ذات خدا ہے نہ غیر ذات خدا ہے، ای ارادۃ اللہ لیست عین ذاتی ولا ہی غیر ذاتی۔ تو پھر امام نے اس سے کہا کہ یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے کہ ایک چیز عین ذات بھی ہو اور غیر ذات بھی ہو، یا ایک چیز نہ عین ذات ہو اور نہ ہی غیر ذات ہو؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ارادہ جو ہے نہ عین ذات الہی ہے اور نہ غیر ذات الہی ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جو ہے، گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز نہ موجود ہے اور نہ معدوم ہے۔ جس طرح سے اجتماع نقیضین محال ہے، اسی طرح سے ارتفاع نقیضین بھی محال ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اس ایک قاعدہ فطری سے، جس کو منطق میں بیان کیا جاتا ہے اور قضایا کی تشخیص کی اصل ہے فلسفے میں، اس سے امام نے استفادہ کیا ہے کہ اجتماع نقیضین کی طرح ارتفاع نقیضین بھی محال ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام علیہ السلام نے جدل سے مثلا استفادہ کیا۔ جدل جو ہے، اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک مناظرے کا موضوع ہے اور بہت برہانی نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے قضایا اقناعی ہوتے ہیں یا مشہورات پر مبتنی ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو کیا یہ ضعف استدلال ہے؟ نا، یہاں پہ ایک سوال مقدر ہو اس کو میں جواب دے دوں، وہ یہ ہے کہ ضعف استدلال نہیں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم الصلاۃ جو ہے وہ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم جو ہے جو انبیاء کا گروہ ہیں، جو ہادیوں کا گروہ ہیں، جو ائمہ کا گروہ ہے، اگر ہم اس سے تنقیہ منات کریں اور ائمہ کو بھی شامل کریں یہ روایت، تو ہمیں جو ہدف دیا گیا ہے وہ معاشرے کی ہدایت ہے، اور معاشرے میں ہر شخص کا مستوی علمی اور مستوی عقلی اور مستوی فہم برابر نہیں ہوتا۔ ہم نے لوگوں کو ان کے مستوی کے مطابق گفتگو کرنی ہے، ان کے مستوی کے مطابق ان سے کلام کرنا ہے۔ تو لوگ عادتاً جو دلیل جدلی ہوتی ہے اس کو آسان بھی ہوتی ہے اور اس کو جلدی قبول بھی کرتے ہیں اور باور کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں جلدی۔ تو ائمہ طاہرین نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے اپنے استدلالات میں، اور ہمیں بھی ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ مثلا امام علیہ السلام نے
خود خطبہ نہج البلاغہ جو موجود ہے، جس میں امام نے فرمایا من وصفہ فقد قرنہ ومن قرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزأہ، یہ شکل اول ہے اس کی شکل اول ہے قیاس کی، اور اسی طرح سے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن میں بھی یہ اسلوب موجود ہے کہ وہاں پر قرآن کے اندر بھی قیاس استثنائی سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام نے جاسلیق کے ساتھ جو مناظرہ تھا، جس میں وہ مسیح علیہ السلام کے لیے الوہیت اور خدا ہونے کا قائل تھا، اس میں بھی ان قواعد سے انکار کیا ہے۔ امام نے فرمایا اما انکرت ان عیسیٰ کان یحیی الموتى باذن اللہ، آپ تو انکار نہیں کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اذن خدا سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ قال الجاسلیق انکرت ذلك من اجل ان من احیا الموتى وابرہ الاکمہ والابرص فهو رب مستحق لان يعبد، میں اس لیے منکر ہوں کہ جو یہ کام کرتا ہے وہ پھر رب ہے اور اس کی عبادت ہونی چاہیے، لائق عبادت ہے، معبود ہے۔ فقال رضا علیہ السلام فإن اليسوع كان صنع مثل صنع عیسیٰ۔
ابھی اس کو ختم ہی کرنا ہے. تو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں ایک آیا اور اس نے جب عرض کی تو امام نے اس کا جواب دیا انی لما نظرت الی جسدی فلم يمكنني فيه زیادۃ ولا نقصان فی العرض والطول ودفع المکار عنه وجر المنفعة الی علمت ان لهذا البنیان بانیا فاقررت به. تو میں نے اپنے بدن میں جب دیکھا تو ہر قسم سے اس کو کامل پایا، اس میں نہ کسی چیز کی کمی ہے نہ زیادتی ہے، ہر چیز منظم اور مرتب ہے، جتنی ہونی چاہیے اس کے مطابق موجود ہے. تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا بنانے والا کوئی موجود ہے، تو پھر میں نے اس کا اقرار کر دیا ہے. تو یہ نفس اور خود انسان کا جو بدن ہے اس کی طرف ارجاع دیا تاکہ ہم اس کے اندر جو موجود ایک اصل علیت، یعنی کوئی بھی معلول بغیر علت کے وجود میں نہیں آ سکتا، اس کی طرف بھی ایک قسم کی رہنمائی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ استدلالات ذو مراتب ہیں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. یعنی ان کے لیے ایک نچلے درجے کا استدلال امام کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایک عالی درجے کا اور منطقی استدلال کرتے تھے، وہ مخاطب کے مستویٰ کے مطابق ہوتا تھا. اور اصل علیت پر جو ہے ائمہ تحریر نے بہت زیادہ تاکید کی، چونکہ قانون اصل علیت ایک ایسا قانون ہے کہ جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے. یعنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر تھوڑا سا تأمل کرے تو اس کا منکر نہیں ہو سکتا. ائمہ تحرین علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر تاکید کی ہے. میں یہاں پر شاہد کے طور پر صرف 2 روایتوں کا سہارا لوں گا، اور جو ملاحدہ اور زنادقہ جو زندیق تھے اس زمانے کے یا ملحد تھے، وہ اصل علیت کے منکر تھے. جب وہ اصل علیت ان کی فطرت میں جاگ جائے گی تو پھر وہ خدا کے وجود کے بھی قائل ہو جائیں گے. تو یہاں پر ایک شاہد جو ہے وہ مشہور روایت ہے، بہار میں اس کو علامہ مجلسی نے بھی نقل کیا ہے. تو امام الموحدین امام علی علیہ السلام سے یہ روایت موجود ہے، اذ سئل امیر المؤمنین عن اثبات الصانع. جب خدا کے وجود کے بارے میں امیر المؤمنین سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا البعرۃ تدل علی البعیر والروثۃ تدل علی الحمیر وآثار القدم تدل علی المسیر فہیکل علوی بہذہ اللطافہ ومرکز سفلی بہذہ الکثافہ کیف لا یدلان علی اللطیف الخبیر. تو امام نے ان کو ایک بالکل سادہ الفاظ میں جواب دیا کہ البعرۃ تدل علی البعیر. جب ایک بیل گزرتا ہے اور وہ پیشاب کرتا ہے تو اس کے پیشاب کی جو نشانی ہے علامت، اس کا مطلب ہے یہاں سے ایک بیل گزرا ہے. اسی طرح سے گدھا ہے. یہ 2 مثالیں دیں. تو یہ جب گدھے کا پیشاب یا ایک بیل کا پیشاب جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے، یعنی ہم معلول سے علت کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ جو اتنا بڑا عالم ہے، اس کا ایک ہیکل علوی ہے اور جو بہت لطیف ہے. آسمان کو جب ہم دیکھتے ہیں اس میں ستارے ہیں، اور زمین کو جب ہم دیکھتے ہیں اور اتنی مضبوط ہے اس کے اندر. تو یہ تمام جو عالم اس تمام اتقان کے ساتھ اور سن کے ساتھ جو موجود ہے، کیا اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ یقیناً اس کا بھی بنانے والا ہے، اور وہ لطیف اور خبیر ہے. اور اسی طرح سے نہج البلاغہ میں بھی امام نے فرمایا فالویل لمن انکر المقدر وجحد المدبر. تعجب ہے، امام فرما رہے ہیں مجھے، اس سے جو خدا کے اور مدبر کے وجود کا منکر ہے. زعموا انہم کالنبات ما لہم زارع. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کھیتی کی طرح جس کا کوئی کاشت کرنے والا نہیں ہے. ولا لاختلاف صورہم صانع. اور ان کی جو شکلیں مختلف ہیں، مخلوقات مختلف ہیں، اس کے لیے کوئی خالق موجود نہیں ہے. ولم یلجؤوا الی حجۃ فیما ادعوا ولا تحقیق لما او هل یکون بناء من غیر بان. کہتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے اپنے اس مدعا کے اوپر، اس دعویٰ کے اوپر. کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بلڈنگ بغیر بنانے والے کے بن جائے؟ اور جنایت من غیر جان. آپ کسی کے اوپر ظلم کریں، زخم لگائیں، اس کو تصرف کریں اور وہ بغیر کسی فاعل کے ہو جائے. لہٰذا ہر معلول جو ہے اس کی علت موجود ہے.
اور اس میں نقطہ عمیق کی طرف بھی امام نے اشارہ کیا اسی کی طرف کہ کل قائم فی سواہ معلول، اور یہ روایت جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے بھی موجود ہے، اور اس میں برہان اور دلیل موجود ہے اصل علیت کے اوپر۔ تو یہ مختصر گزارشات اگرچہ شکل، صورت اور بناوٹ کے اعتبار سے بہت جذاب نہیں تھیں، لیکن ایک حد تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اس سے استفادہ ہو سکے اور ہم صحیح معنوں میں اسلوب آل محمد سے ان کو الگو لیتے ہوئے استدلال کر سکیں، جب بھی ہم سے کوئی سوال پوچھے تو اس کو صحیح جواب دے سکیں اور علمی اور متقن جواب دے سکیں، اور اس الہاد قدیم کی روشنی میں الہاد جدید اور آج کل مطرح ہونے والے شبہات کا بھی ہم جواب دے سکیں۔ تو اس کے لیے میں اپنی عرض کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ دوستوں کا شکریہ کہ آپ کی سمع خراشی کی، تو آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وعلى